مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ علی اکبر نے کی۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کربلا میں اہل بیت پر پڑنے والے سخت ترین اور دردناک ترین مصائب میں سے ایک تھی۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہادت کو پہنچ چکے اور ان کے سوا کوئی نہ بچا سوائے اہل بیت کے، تو حضرت علی اکبر خیمے سے باہر نکلے۔ وہ ایسے حسین نوجوان تھے کہ لوگوں کی نظریں ان پر ٹھہر جاتی تھیں۔ وہ اپنے والد گرامی کے پاس آئے آنسوؤں کے ساتھ اور عرض کیا، بابا جان، اب مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جا کر آپ کی خاطر اپنی جان قربان کروں۔ فَإِذْنَ لَهُ، یعنی امام نے مزاحمت نہیں کی، انہیں اجازت دی۔ یہ اب آپ کے ساتھی، بھانجے اور بھتیجے نہیں ہیں جن سے امام فرماتے ہیں مت جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ ان کا اپنا جسم ہے، ان کا اپنا جگر گوشہ ہے۔ اب جب وہ جانا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کی قربانی ہے۔ یہ اسماعیل حسین ہے جو میدان میں جاتا ہے۔ فَإِذْنَ لَهُ، انہوں نے انہیں جانے دیا، لیکن جیسے ہی علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، امام نے ان کی طرف دیکھا، حسرت سے علی اکبر کے قد کو دیکھا، ان کی وجاہت کو دیکھا اور پھر فرمایا، پروردگار گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں سب انسانوں میں سے سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے بہت محبت کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے کہ جو علی اکبر کو نبی سے ہے۔ علی اکبر اس نبی سے مشابہت رکھتے ہیں، اس محبوب نبی سے کہ جن کی باہوں میں حسین پروان چڑھے۔ اس لیے اب علی اکبر کا میدان جنگ میں جانا بہت مشکل ہے، بہت کڑا وقت ہے حسین پہ۔ اب علی اکبر میدان میں گئے، وہ علی اکبر کہ جو اس سے پہلے جب بیویوں سے اجازت لے کر خیمے سے باہر آئے ہیں تو وہ وقت بیویوں پہ سب سے مشکل وقت تھا۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ ایک نوجوان باہر آنا چاہتا تھا، مگر کبھی کوئی بیوی پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچ لیتی تھی، کبھی کوئی بازو پکڑ کر پیچھے کر لیتی تھی، کبھی کوئی اور بیوی لپٹ جاتی تھی۔ ننھی سکینہ دامن گیر ہوتی تھی، کہتی تھی، بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اب جب حسین کا علی اجازت لے کر میدان میں آیا تو اب کس طرح لڑا، اس طرح لڑا کہ فوجوں کو یاد آ گیا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اتنی شدید جنگ کی، کتنے ہی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، اور ایک مرتبہ میدان جنگ سے پلٹے۔ پھر اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان کیسی جنگ کی؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور شاباشی دی، کہا بلا شبہ بہترین جنگ کی۔ پھر علی اکبر نے کہا، بابا جان پیاس مجھے مارے دے رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ میں کیسے جنگ کا نقشہ بدل دیتا ہوں۔ اب حسین پہ وہ وقت آیا کہ جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ ساقی کوثر کے فرزند سے علی اکبر جیسا بیٹا پانی کا طلبگار ہے، اور حسین سیراب نہیں کر سکتے۔ رسول کے جگر گوشے نے جواب میں فرمایا کہ علی اکبر میدان میں دوبارہ جاؤ، زیادہ دیر نہیں لگے گی
کہ تمہارے دادا تمہیں حوض کوثر پر سیراب کریں گے، تمہیں تمہاری دادی کے ہاتھ سے پانی پلایا جائے گا۔ علی اکبر میدان میں دوبارہ واپس آئے اور مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ علی اکبر نے کی، سب سے بڑی جنگ لڑی، آخر میں ہمت اور بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر سینہ علی اکبر پر برچھی سے وار کیا۔ برچھی کا لگنا تھا وہ برچھی کہ جو علی اکبر کے کلیجے کے آر پار ہو گئی۔ اب علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، ندا دی بابا علیک منی السلام، بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ جو تھا وہ ان آخری لمحات میں مولا کو مدد کے لیے پکارتا تھا، کہتا تھا یا حسین ادرکنی، مگر یہ بیٹا جانتا ہے کہ بوڑھے باپ پہ کتنا کڑا وقت ہے، وہیں سے سلام آخر کیا۔ امام حسین جب انہیں یہ آواز سنائی دی، ایک مرتبہ لڑکھڑا کے زمین پر گرے، پھر اٹھے، کمر کو تھام لیا، اس طرح سے میدان میں پہنچے کہ کچھ فاصلہ دوڑتے ہوئے طے کیا، کچھ چلتے ہوئے طے کیا، دوڑتے تھے پھر گرتے تھے، پھر سنبھلتے تھے، یہاں تک کہ جب قریب پہنچے، علی اکبر کے جسم کے قریب پہنچے تو کچھ فاصلہ کوہنیوں کے بل گھسٹتے ہوئے کہتے جاتے تھے علی اکبر کہاں ہو، آواز دو۔ اب جیسے ہی حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پر رکھ دیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب علی اکبر کی جان اس طرح سے جسم سے نکلی، ہائے میرے مولا پہ اتنا کڑا وقت ہے۔ علی اکبر جیسا کڑیل جوان بیٹا ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے حسین کی گود میں جان دے رہا ہے۔ اب حسین نے چاہا کہ علی اکبر کو اٹھا کر خیمے میں لے کر جائیں، بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹے کا لاشا ہے، وہ باپ کہ جس کی غم سے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جب لاشا علی اکبر کو اٹھانا چاہا اور اٹھ نہ سکا تو ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف جا کر آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو۔ اب جب علی اکبر کا لاشا خیمے کے قریب پہنچا ہے تو سب سے آگے بی بی زینب خیمے سے باہر نکلیں اور آواز دی، یا حبیبی، اے میرے بھتیجے، اور خود کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ امام حسین قریب آئے، زینب کو سنبھالنے کے لیے، چاہتے ہیں کہ زینب کو واپس خیمے میں لے جائیں۔ امام حسین نے علی اکبر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا تھا، لیکن جس بے تابی سے زینب نے خود کو علی اکبر کے جسم پر گرا دیا، یہ وہی زینب ہے کہ جو عقیلہ بنی ہاشم ہیں، جن کی ہیبت اتنی تھی، وقار اتنا تھا کہ بہت بار در خیمہ پر نہیں آئی ہیں، اپنے 2 بیٹوں کو قربان کر چکی ہیں، ان کی شہادت کے وقت بھی در خیمہ پر نہیں آئیں۔ اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی زینب نے ایسا رد عمل نہیں دیا کہ وہ چیخی ہو، آواز بلند کی ہو، اونچی آواز سے روئی ہو یا ان کے لاشوں پر خود کو گرایا ہو۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں سیدہ زینب پر۔ اپنے 2 جوان بیٹوں اون و محمد کی شہادت پر زینب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ایک علی اکبر کے لاشے پر خود کو گرایا ہے زینب نے، اور ایک عاشورہ کے دن اپنے بھائی حسین کے جسم پر خود کو گرایا اور آواز بلند کی، یا رسول اللہ، یہ حسین ہے، یہ تیرا محبوب حسین ہے۔ آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی اور یہ حسین کا جسم، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اس طرح کی مزید
تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔